یونٹ 9 میں پہلا جو پوئم پہلے ایک پوئم ہے اس کا نام ہے کلاؤڈ. ٹھیک ہے جی، دیکھ لیتے ہیں اس کو. پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں. کلاؤڈ بادل. کلاؤڈ کا میننگ بادل. ٹو لرن بائی ہارٹ، حفظ کرنا، یاد کرنا، ازبر کرنا، پختہ یاد کرنا. کسی چیز کو زبانی یاد کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ ٹو لرن بائی ہارٹ. میمورائز بھی بولتے ہیں اور ٹو لرن بائی ہارٹ زبانی یاد کر لینا، ازبر یاد کر لینا. ہاٹ گرم، ہیٹ گرمی، شدت، تمازت. باہر بہت گرمی ہے. اٹس ٹو ہاٹ آؤٹ سائڈ. باہر بہت گرمی ہے. اٹس ٹو کولڈ ان سائڈ. اندر بہت ٹھنڈ ہے. اٹس ٹو ہاٹ آؤٹ سائڈ، باہر بہت گرمی ہے. اٹس ٹو کولڈ ان سائڈ، اندر بہت ٹھنڈ ہے. ٹو لک فار سم تھنگ، تلاش کرنا. ٹو لک فار سم تھنگ، تلاش کرنا. اگین دوبارہ. اسی میں دوسرا لیسن ہے آنندیز ریمبو. آنندی کا ریمبو. ریمبو جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، قوس و قزح، اندر دھنش جو ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، ریمبو، قوس و قزح، دھنش، اندر دھنش. نیچر فطرت، خلقت. نیچرل، فطری، غیر مصنوعی. ٹھیک ہے، نیچرل کے معنی فطری، غیر مصنوعی. نیچرلی، فطری طور پر. نیچرل ریسورسز، فطری ذرائع یا فطری وسائل. نیچرل کلر، فطری رنگ جو مصنوعی نہ ہو، بنایا ہوا نہ ہو بلکہ قدرتی ہو. نیچرل کوز، فطری وجہ، فطری سبب. ٹھیک ہے، تو نیچر کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ فطرت کے، خلقت کے. اور اسی سے لفظ بنتا ہے نیچرل، فطری. فطری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی طور پر ہو اور کیا کہتے ہیں اس میں وہ بناوٹ نہ ہو، اس کو بولتے ہیں کیا؟ نیچرل. نیچرل ریسورسز، فطری ذرائع یا فطری وسائل. نیچرل ریسورسز بولتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو قدرت نے زمین میں رکھی ہیں، جو زمینی خزانے ہیں، ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ نیچرل ریسورسز. نیچرل کوز، فطری سبب، فطری وجہ. آل دا مٹیریلز آر نیچرل. تمام سامان قدرتی ہیں. تمام سامان، مٹیریلز سامان، تمام سامان قدرتی ہیں. یعنی کہ مان لیجئے کوئی چیز بنائی آپ نے، چاہے وہ کھانے کی ہی ہو، اس کے اندر جتنے بھی اجزاء ڈالے گئے، جتنے بھی انگریڈینٹس ڈالے گئے، وہ سب کیا ہیں؟ فطری ہیں، کوئی بناوٹی نہیں ہیں. تو آپ اس کو بول سکتے ہیں all the materials یا all the ingredients are natural. تمام سامان قدرتی ہیں، فطری ہیں. Children have natural desire for affection. Children have natural desire. Natural desire کا مطلب ہو گیا فطری خواہش. Desire کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ خواہش، چاہت. ٹھیک ہے، Desire کے معنی چاہت، خواہش. Children have natural desire for affection. بچوں کے اندر فطری خواہش ہوتی ہے شفقت کی. بچوں کے اندر شفقت کی. افیکشن بولتے ہیں محبت کو، شفقت کو. جو بڑے چھوٹے بچوں پر، چھوٹے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اردو میں شفقت، اور انگلش میں بولتے ہیں اس کو کیا؟ افیکشن. ٹھیک ہے، چلڈرن ہیو نیچرل ڈیزائر فار افیکشن. بچوں کے اندر فطری خواہش ہوتی ہے کہ شفقت کی جائے، یا بچوں کے اندر شفقت کی فطری خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی.
It's perfectly natural for you to feel annoyed. It's perfectly natural. یہ بات مکمل طور پر فطری ہے آپ کے لیے. It's perfectly natural, perfectly یعنی مکمل طور پر, نیچرل فطری ہے, for you آپ کے لیے, to feel annoyed. To feel کے معنی احساس کرنا, محسوس کرنا. To feel کہ آپ محسوس کریں, annoyed جھنجھلایا ہوا. To annoy کے معنی جھنجھلانا, ٹھیک ہے, اور to be annoyed یا to feel annoyed جھنجھلاہٹ محسوس کرنا. پورے کا ترجمہ ملا کر It's perfectly natural for you to feel annoyed. آپ کی جھنجھلاہٹ بالکل فطری ہے. آپ کی جھنجھلاہٹ بالکل فطری ہے, یا آپ کے لیے یہ جھنجھلاہٹ محسوس کرنا بالکل فطری ہے. ٹھیک ہے جی. Most birds are naturally timid. اکثر چڑیائیں فطرتاً کمزور دل ہوتی ہیں. Most birds are naturally timid. Timid کے معنی کمزور دل, ٹھیک ہے, weak hearted کمزور دل. اکثر چڑیائیں فطری طور پر کمزور دل ہوتی ہیں. Naturally I get upset when things go wrong. Naturally فطری طور پر, I get upset میں upset ہو جاتا ہوں, میں پریشان ہو جاتا ہوں. When things go wrong جب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں, جب چیزیں بگڑتی ہیں تو میں عادتاً پریشان ہو جاتا ہوں, میں فطرتاً پریشان ہو جاتا ہوں. Naturally I get upset when things go wrong. جب چیزیں بگڑتی ہیں تو میں عادتاً پریشان ہو جاتا ہوں, فطرتاً پریشان ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, مشکل تو نہیں لگ رہا؟ ویری گڈ. ٹو بی فاسٹ asleep گہری نیند سویا ہوا ہونا, محو خواب ہونا. ٹو بی فاسٹ asleep, ٹھیک ہے. He woke me up when I was fast asleep. He woke me up اس نے مجھ کو بیدار کر دیا, اس نے مجھ کو اٹھا دیا. اگر ہم بولیں wake up تو اس کے معنی کیا؟ اٹھ جاؤ. wake up کے کیا معنی ہے؟ اٹھ جاؤ. اور wake me up اب اس کے معنی ہو گئے مجھ کو اٹھا دو, ٹھیک ہے. تو wake up کے معنی اٹھنا, to wake somebody up کے معنی اٹھانا, ٹھیک ہے. He woke me up اس نے مجھ کو اٹھا دیا, when I was fast asleep جب میں گہری نیند میں تھا. He woke me up when I was fast asleep جب میں گہری نیند میں تھا, جب اس نے مجھے اٹھا دیا یا بیدار کر دیا. To dream of something. To dream of something کسی چیز کا خواب دیکھنا. To dream اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم آتی ہے dreamt ٹی کے ساتھ, جیسے لینڈ کی سیکنڈ فارم learnt ٹی کے ساتھ آتی ہے, اسی طریقے سے ڈریم کی سیکنڈ تھرڈ فارم dreamt, کسی چیز کا خواب دیکھنا. اچھا, اور اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم ای ڈی کے ساتھ بھی مستعمل ہے, ڈریمڈ یہ بھی مستعمل ہے. ٹو ڈریم آف سم تھنگ کسی چیز کا خواب دیکھنا. ڈریم خواب, آپ نے ایک لفظ پہلے پڑھا تھا, خوابوں کی نوکری, سپنوں کی نوکری, ڈریم جاب. سپنوں کی نوکری کا کیا مطلب؟ ایسی نوکری جو آپ سپنوں میں چاہتے ہیں, حقیقت میں اس کے لیے اگرچہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو سپنوں میں ویسی نوکری چاہیے, ٹھیک ہے, جو اتنا پیسہ دیتی ہو اور یہ سہولیات دیتی ہوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, انگلش اچھی کرنی پڑتی ہے. کیا خیال ہے حفیظ الرحمان صاحب؟ جی. ڈریم خواب. ہیوج بڑا, عظیم, عظیم الجثہ. ہیوج پڑھا جاتا ہے, جی ای جا کا ساؤنڈ پڑھا جاتا ہے. ہیوج بڑا, عظیم, عظیم الجثہ. برائٹ روشن, چمکدار, ذہین. برائٹ کے معنی جیسے روشنی ہے کمرے میں تو اس کو بھی برائٹ بولتے ہیں, اور کوئی شخص ذہنی طور پر کوئی شخص ذہین ہو اس کو بھی برائٹ بولتے ہیں. جیسے برائٹ اسٹوڈنٹ, ذہین طالب علم. برائٹ اسٹوڈنٹ کا مطلب ذہین طالب علم. برائٹ روشن, چمکدار, ذہین. برائٹنس روشنی, چمک. برائٹنس تو آپ جانتے ہی ہیں, یہ موبائل میں آپ کے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. برائٹنس روشنی, چمک. آپ چاہیں تو یہ ورڈ لکھ سکتے ہیں وہاں پر کہیں سائڈ میں, برائٹ اسٹوڈنٹ, ذہین طالب علم, ٹھیک ہے, ورنہ ذہن سے نکل جائے گا آپ کے. برائٹ اسٹوڈنٹ, ذہین طالب علم.
برائٹنس روشنی چمک، ٹھیک ہے. برائٹنس بڑھا دو، کیسے بولیں گے؟ انکریز دا برائٹنس. انکریز کے معنی بڑھانا اور ڈیکریز کے معنی گھٹانا. معلوم ہے یہ؟ آ گیا اسٹڈیز اسلام میں؟ اس میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے. انکریز کے معنی بڑھانا اور ڈیکریز کے معنی گھٹانا. برائٹنس بڑھا دو تو بولیں گے کیا؟ انکریز دا برائٹنس. اور برائٹنس گھٹا دو تو بولیں گے کیا؟ ڈیکریز دا برائٹنس. کلیئر واضح، صاف، آشکارا، نمایاں. ٹھیک ہے. ٹو کلیئر غیر ضروری چیزیں ہٹانا، صاف کرنا، کلیئر کر دینا. اچھا مان لیجئے میں کوئی چیز سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے کہوں از اٹ کلیئر، تو کیا مطلب؟ بات واضح ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. چاہے تو آپ لکھ رہے ہیں از اٹ کلیئر، از اٹ کلیئر. از اٹ کلیئر کا مطلب ہے نیند آ گئی، یہی مطلب ہے. از اٹ کلیئر، نیند آ گئی. اللہ اکبر. کیا لکھ دوں؟ یہ لیجئے لکھ دیتے ہیں جناب، آپ کی فرمائش. از اٹ کلیئر کوشچن مارک. بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ. اچھا بعض دفعہ جو ہے ایسے ہی پوچھ لیتے ہیں آر یو کلیئر یا ایم آئی کلیئر. ایم آئی کلیئر کا مطلب بھی یہی ہے کہ کیا میں نے اپنی بات واضح طور پہ سمجھا دی. ایم آئی کلیئر، ٹھیک ہے. ایم آئی کلیئر آن دیٹ، کیا اس بات پر میں واضح ہوں، یعنی کہ میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی، یہ بھی مطلب ہے. آر یو کلیئر کا مطلب بھی کہ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. تو اس طریقے سے یہ اس لفظ کو بول لیا جاتا ہے بہت سارے طریقے سے. تو کلیئر واضح، صاف، آشکار، نمایاں. اچھا ایک تو کلیئر کے معنی ایک یہ ہے کہ مان لیجئے یہ ڈیسک ہے، اس ڈیسک پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں کہوں کہ اس کو کلیئر کر دو، اس کو کلیئر کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صاف کر دو. یعنی مان لیجئے یہ سب سامان ہے، کلین الگ چیز ہے، کلیئر الگ چیز ہے. کلین الگ چیز، کلین کا مطلب صفائی کرنا، اور کلیئر کا مطلب ہے سامان ہٹا کر صاف کر دینا. سامان ہٹانا اس کے لیے کلیئر، اور کلین کا مطلب صاف کرنا. ٹھیک ہے. تو ٹو کلیئر غیر ضروری چیزیں ہٹانا، صاف کرنا. دا روڈ واز کلیئرڈ آفٹر دا ایکسیڈنٹ. حادثے کے بعد روڈ صاف کر دیا گیا. حادثے کی شکار گاڑیاں ہٹا دی گئیں، یعنی کہ حادثے کی شکار جو گاڑیاں وغیرہ تھیں یا جو کچھ بھی وہاں پر ہوا تھا وہ سب ہٹا دیا گیا. دا روڈ واز کلیئرڈ آفٹر دا ایکسیڈنٹ. حادثے کے بعد روڈ صاف کر دیا گیا. ٹو کلیئر اے آف بی، ایک چیز کو دوسری چیز سے صاف کرنا، ہٹانا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کلیئر مائی ڈیسک آف پیپرس، میرے ڈیسک سے کاغذ ہٹا دو. کلیئر مائی ڈیسک آف دا پیپرس، میرے ڈیسک سے کاغذات ہٹا دو. تو اے یعنی کہ ایک چیز کو، بی یعنی دوسری چیز سے صاف کر دینا، ایک چیز سے دوسری چیز کو ہٹا دینا، صاف کرنا. کلیئر مائی ڈیسک آف پیپرس، میرے ڈیسک سے کاغذات ہٹا دو. کلیئرنس، اس کا ایک نام آتا ہے کلیئرنس، صفائی کا عمل. رفع موانع، رکاوٹوں کا دور ہونا. رفع موانع کا مطلب رکاوٹوں کا دور ہونا، جو مانع چیزیں ہیں ان کا ختم ہونا. کلیئرنس رکاوٹوں کا دور ہونا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل دیکھیے نیچے، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا. آئی ایم ویٹنگ فار کلیئرنس فرام ہیڈ کوارٹرس، میں صدر دفتر کی وضاحت یا اجازت کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر کلیئرنس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی طرف سے اجازت مل جائے، میں اس بات کا منتظر ہوں. تو کلیئرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کہ اوپر کی طرف، اوپر سے یعنی اوپر جو بھی آپ کے شخص ہے یا اوپر جو بھی تنظیم ہے یا ادارہ ہے یا جو بھی باڈی ہے، وہ کیا کر دے، آپ کو کلیئرنس دے دے، یعنی کہ جو بھی رکاوٹ ہے آپ کی وہ ختم کر دے اور اس کو قانونی طور پر یا تنظیمی اور تشکیلی طور پر اس کو آپ کے لیے روا کر دے۔ آئی ایم ویٹنگ فار کلیئرنس فرام ہیڈ کوارٹرز، میں صدر دفتر کی وضاحت کا یا اجازت کا منتظر ہوں۔ ٹو پینٹ سم تھنگ وتھ سم تھنگ، کسی چیز کو کسی چیز سے رنگنا۔ ٹو پینٹ سم تھنگ وتھ سم تھنگ، کسی چیز کو کسی چیز سے رنگنا۔ مثال کے طور پر ہی پینٹڈ دا ڈور ود وائٹ پینٹ یا ود وائٹ کلر، اس نے دروازے کو سفید رنگ سے رنگ دیا۔ ہی پینٹڈ دا ڈور ود وائٹ پینٹ یا ود وائٹ کلر، اس نے دروازے کو سفید رنگ سے رنگ دیا۔ دوسری اگزامپل، ہی پینٹڈ دا ڈور وائٹ، اس نے دروازے کو پینٹ کر کے وائٹ کر دیا، وائٹ بنا دیا، اس نے دروازے کو سفید رنگ سے پینٹ کر دیا۔ تو ٹو پینٹ سم تھنگ وتھ سم تھنگ اور ٹو پینٹ سم تھنگ ڈائریکٹ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹو لیو، چھوڑ دینا، باقی رہنے دینا۔ سیکنڈ تھرڈ فارم لیفٹ۔ لیو کے ایک معنی جانا، روانہ ہونا اور نکلنا، یہ سب بھی ہوتے ہیں، اور لیو کے ایک معنی چھوڑ دینا، باقی رہنے دینا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے بولوں لیو اٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رہنے دو اسے۔ چاہو تو لکھ لو ایگزامپل وہاں پر، لیو اٹ، رہنے دو۔ لیو اٹ کے کیا معنی؟ رہنے دو، چھوڑ دو۔ لیو اٹ، رہنے دو، چھوڑ دو۔ بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ چند الفاظ اور بچ رہے ہیں اس سبق کے، وہ بھی دیکھ لیں اگلے پیج پر۔ گے، شوخ، بھڑکیلا۔ ایسا رنگ جو بھڑکیلا ہو، جو شوخ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گے۔ لو، ایل او، لو۔ یہ لو اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ایسے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھو۔ اظہار تعجب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اظہار تعجب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لو۔ all over the place، ہر جگہ، all over the place، ہر جگہ۔ گلوری، گلوری کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی یا عظمت۔ گلوری ٹو اللہ، سبحان اللہ کے، سبحان اللہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کیا؟ گلوری ٹو اللہ، ٹھیک ہے؟ ان ہز، اور ہر، فل گلوری۔ ان ہز فل گلوری یا ان ہر فل گلوری، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر مولانا کیم ہیئر ان ہز فل گلوری، مولانا یہاں پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے، پوری آب و تاب کے ساتھ آئے۔ ماؤنٹینز، پہاڑ۔ چلیے یہیں تک۔ چلیے لیسن دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ پہلا لیسن ہے کلاؤڈز۔ کلاؤڈز کا مطلب بادل۔ ریڈ اینڈ لرن بائی ہارٹ، پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے۔ ریڈ اینڈ لرن بائی ہارٹ، پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے۔ اٹ از ہاٹ، گرمی ہے۔ اٹ از ہاٹ، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اٹ کا استعمال موسم کے لیے کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کے کچھ خاص معنی نہیں ہوتے تب بھی۔ اٹ از ہاٹ، گرمی ہے، یعنی کہ موسم گرم ہے۔ دا اسکائی از بلو، آسمان نیلا ہے۔ لٹل کلر، آسمان نیلا ہے کا مطلب ابھی بادل بادل نہیں لگے ہوئے ہیں، آسمان نیلا ہے یعنی صاف ہے۔ A little cloud comes looking for you، چھوٹے بادل آتے ہیں۔ A little cloud comes، ایک چھوٹا بادل آتا ہے، looking for you، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ ایک چھوٹا بادل آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے۔ More clouds come، مزید بادل آتے ہیں۔ They bring rain، وہ ساتھ میں بارش لاتے ہیں۔ Sing، گائیے۔ And dance، اور ناچیے۔ It's cool again، دوبارہ سے ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے ٹھنڈ کرنا۔ اور یہاں پر تیل نکل رہا ہے لوگوں کا۔ اور پویم میں کتنی ابھی دیکھو گرمی تھی، پویم میں ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے۔
اچھا جی، دوبارہ سے دیکھیں ترجمہ. اٹ از ہاٹ، موسم گرم ہے. دا اسکائی از بلو، آسمان نیلا ہے. A little cloud comes looking for you، ایک چھوٹا بادل آتا ہے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے. آپ کو ڈھونڈ رہا، کہاں ہے مرکز الخیر کے طلبہ، کہاں ہے مرکز الخیر کے طلبہ، وہیں جا کر برسوں گا. ایسے ڈھونڈتا ہوا آتا ہے. مور کلاؤڈز کم، وہ زور زور سے بول رہا ہوتا تو دوسرے بادل بھی آ جاتے ہیں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے. مور کلاؤڈز کم، مزید بادل آتے ہیں. دے برنگ رین، اور وہ ساتھ میں بارش لے کر آتے ہیں. سنگ اینڈ ڈانس، گائیے اور ناچیے. اٹس کول اگین، دوبارہ سے ٹھنڈ ہو گئی ہے. چلیے جی، اب آتے ہیں اصلی لیسن کی طرف. یہ تو نقلی تھا. آنندیز ریمبو، آنندی کا ریمبو. ہاں، ریمبو بولتے ہیں کس کو؟ آپ نے دیکھا ہو خاص قسم کے ماحول میں، خاص قسم کے موسم میں، جہاں پر ہلکے پھلکے بادل ہو، بارش وارش بھی ہوئی ہو، اور سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہو. تو سورج جہاں پر ڈوبتا ہے یا سورج کے غروب ہونے کے وقت خاص طور پر آسمان میں رنگ برنگے پٹیاں یا رنگ برنگی کیا کہتے ہیں دھاریاں نظر آتی ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ریمبو بولتے ہیں. دکھنے میں وہ خوبصورت لگتا ہے، اور اس کا ایک خاص قسم کا چارم ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں ریمبو. اردو میں بولتے ہیں قوس و قزح، اور ہندی میں بولتے ہیں اس کو اندر دھنوش. آنندیز ریمبو، آنندی کا ریمبو. انجوائے دس نیچر اسٹوری، اس فطرت کی کہانی سے لطف اندوز ہوئیے. یعنی ریمبو کا ہونا یہ کیا ہے دراصل؟ یہ ایک نیچرل فینومینن ہے، ایک کیا کہتے ہیں مظہر قدرت ہے ایک. ٹھیک ہے، نیچرل فینومینن، ایک قدرتی طور پر ہونے والا، رونما ہونے والا ایک ہونے والے مظاہر فطرت میں سے ایک مظہر ہے. تو انجوائے دس نیچر اسٹوری، اس فطرت کی کہانی سے لطف اندوز ہوئیے. اٹ واز ریننگ آؤٹ سائڈ، باہر برسات ہو رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی. آنندی واز فاسٹ اسلیپ، آنندی گہری نیند سوئی ہوئی تھی. ڈریمنگ آف ریمبوز، قوس قزح کا خواب دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، آنندی قوس و قزح کا خواب دیکھتے ہوئے گہری نیند سوئی ہوئی تھی. شی ووک اپ ٹو لک آؤٹ آف ہر ونڈو، شی ووک اپ، وہ بیدار ہوئی. ٹو لک آؤٹ آف ہر ونڈو، اپنی کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے. وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے اٹھی. دیر واز اے ہیوج برائٹ ریمبو اکراس اے کلیئر بلو اسکائی، وہاں ایک بڑا، برائٹ ہیوج ایک بڑا، برائٹ روشن یا چمکدار، ریمبو قوس و قزح تھا. اکراس اے کلیئر بلو اسکائی، صاف ستھرے نیلے آسمان پر. اکروس کا مطلب ہوتا ہے ایک سمت سے لے کر دوسرے سمت تک، ایک سمت سے لے کر دوسرے سمت تک، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اکروس. تو مان لیجیے آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، آسمان میں ایک طرف سے لے کر دوسرے طرف تک، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ اکروس دا اسکائی. کیا بولیں گے آپ اس کو؟ اکروس دا اسکائی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ندی ہے، مان لیجیے ندی کے ایک کنارے سے دوسری کنارے تک، تو کیا بولیں گے؟ اکروس دا ریور. اکروس، کروس لفظ بھی اس کے اندر آ رہا ہے. تو اکروس دا ریور، ایک سمت سے دوسری سمت تک، ایک جانب سے دوسری جانب تک. ٹھیک ہے جی. تو دیر واز اے ہیوج برائٹ ریمبو اکروس اے کلیئر بلو اسکائی، وہاں پر ایک بڑا روشن اندر دھنش تھا. اکروس اے کلیئر بلو اسکائی، صاف نیلے آسمان میں. یہاں پر ترجمہ اکروس کا بس میں کر لیں گے، یا آپ چاہیں تو یوں بھی کر لیں، صاف نیلے آسمان میں ایک طرف سے دوسری طرف تک، ایسے بھی کر لیں گے. آنندی رین آؤٹ ٹو دا گارڈن ود ملی ہر فیوریٹ کیٹ. آنندی رین آؤٹ ٹو دا گارڈن، آنندی دوڑتے ہوئے باغ گئی. ود ملی، ملی کے ساتھ، سونے کے لیے. کس لیے گئی آنندی باغ میں دوڑ کر؟ سونے کے لیے. ضیاء صاحب میں کھڑا کر دوں گا آپ کو پھر سے. 2 دن سے
دوائی کھانے کی وجہ سے نیند آ رہی ہے؟ چلیے. آنندی رین آؤٹ ٹو دا گارڈن ود ملی. آنندی دوڑ کر باغیچے میں چلی گئی ملی کے ساتھ. ملی کون ہے؟ کوما لگا کر اس کو آگے بڑھایا. ہر فیوریٹ کیٹ، اس کی پسندیدہ، اس کی محبوب بلی. آنندی رین آؤٹ ٹو دا گارڈن ود ملی ہر فیوریٹ کیٹ. آنندی دوڑ کر ملی کے ساتھ، ملی اپنی پسندیدہ بلی کے ساتھ باغیچے میں بھاگی چلی گئی. آنندی loved to draw and paint. آنندی کو ڈرائنگ کرنا اور پینٹنگ کرنا پسند تھا. آنندی کو ڈرائنگ کرنا، ڈرا یعنی کہ نقش و نگار بنانا، اور پینٹنگ کرنا پسند تھا. Today she wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the rainbow. آج وہ چاہتی تھی پینٹ کرنا. Today she wanted، آج وہ چاہتی تھی to پینٹ کرنا the flowers of her garden، اپنے باغیچے کے پھولوں کو، یعنی اپنے باغیچے کے پھولوں کی پینٹنگ بنانا چاہتی تھی. with the colors of the rainbow، ریمبو کے کلر کے ساتھ، یعنی کہ جو ریمبو میں جو کلرز ہوتے ہیں ان کلر کا کیا کہتے ہیں وہ پھول بنانا چاہتی تھی اپنے باغیچے پر. Today she wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the rainbow. آج وہ اپنے باغیچے کے پھولوں کو پینٹ کرنا چاہتی تھی ریمبو کے کلر کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا ترجمہ؟ Today she wanted to paint the flowers، آج وہ پینٹ کرنا چاہتی تھی پھولوں کو، of her garden، اپنے باغیچے کے. آج وہ اپنے باغیچے کے پھولوں کو پینٹ کرنا چاہتی تھی with the colors of the rainbow، ریمبو کے کلر کے ساتھ. She colored one flower with the violet. She colored، to color کے معنی کلر کرنا، to color کے معنی کلر رنگ کو بولتے ہیں، اور to color اگر بطور فعل ہو تو اس کے معنی کلر کرنا، رنگ کرنا. She colored one flower with the violet. اس نے ایک پھول کو بنفشی رنگ سے رنگ دیا. وائلٹ رنگ ہوتا ہے، وائلٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بنفشی رنگ، ہے نا؟ یہ بولتے ہیں. بنفشی رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وائلٹ رنگ کیسا ہوتا ہے؟ دلی میں ایک وائلٹ، یہ پنک سے قریب ہوتا ہے. پنک رنگ جو ہوتا ہے نا اس کے قریب ہوتا ہے. دلی میں ایک وائلٹ لائن ہے، جیسے میٹرو کی، جیسے ہماری کیا ہوتے ہیں ریڈ لائن ہے، بلو لائن ہے، یلو لائن ہے. اسی طریقے سے ایک لائن ہے وائلٹ لائن، اور ایک ہے مجنٹا لائن. ایک لائن کیا ہے؟ مجنٹا لائن. اور ایک ہے پنک لائن، ایک ہے گرین لائن. وائلٹ، پنک اور مجنٹا قریب کے رنگ ہیں. ٹھیک ہے، وائلٹ، پنک اور مجنٹا یہ کیسے رنگ ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں فوٹو میں، وائلٹ، پنک، مجنٹا. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. جی ہاں، ایسا ہی رنگ ہوتا ہے. اچھا، وائلٹ کو اردو میں کیا بولتے ہیں میں ذرا کنفرم کر لوں. ہاں، بنفشی رنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ لائن دیکھ رہے ہوں، اس میں چند کلر دکھائے گئے ہیں اوپر. اس میں ہے انڈیگو رنگ ہے، ایک انڈیگو، ایک پرپل ہے، ایک مجنٹا ہے، ایک پنک ہے. ہاں، انڈیگو، پرپل، مجنٹا، پنک، یہ تقریباً ایک جیسے رنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
جتنا ڈارک ہوتا جائے گا اس حساب سے اس کا رنگ بدلتے جائے، اس کے کیا کہتے ہیں، نیلے سے جتنا ڈارک ہوتا جائے گا اور جتنا ہلکا ہوتا جائے گا اس حساب سے اس کا رنگ بدلتا جاتا ہے، نام بدلتا جاتا ہے اس کا. چلیں جی، تو شی کلرڈ ون فلاور ود دا وائلٹ، اس نے ایک پھول کو رنگ دیا وائلٹ رنگ سے یعنی کہ بنفشی رنگ سے. اینڈ اندر ود دا انڈیگو، اور دوسرے والے کو اس نے رنگ دیا قرمزی رنگ سے. انڈیگو قرمزی بولتے ہو تم، یا نیلگوں رنگ، نیلے جیسا رنگ. نیلگوں، نیلگوں یعنی کہ نیلے اور جو بنفشی رنگ ہے اس کے درمیان کا ایک رنگ، نیلے اور بنفشی رنگ کے درمیان کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے، انڈیگو، قرمزی. اچھا، دوسرے کو اس نے قرمزی رنگ سے، ریمبو کے قرمزی رنگ سے رنگ دیا. ون ود دا بلو، اور ایک کو نیلے رنگ سے. اینڈ لیوز ود دا گرین، اور پتوں کو ہرے رنگ سے رنگ دیا. ون ود دا اورنج، ایک کو اس نے اورنج یعنی نارنگی رنگ سے رنگ دیا. ون ود دا ریڈ، اور ایک کو اس نے لال رنگ سے رنگ دیا. بٹ شی لیفٹ دا یلو سو دیٹ دا سن میں لک برائٹ اینڈ گے، لیکن اس نے پیلے رنگ کو ایسے ہی چھوڑ دیا. سو دیٹ، تاکہ، سو دیٹ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، تاکہ دا سن میں لک برائٹ اینڈ گے، تاکہ سورج چمکیلا اور شوخ، چمکیلا اور بھڑکیلا دکھ سکے. اور اس نے پیلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ سورج چمکیلا اور بھڑکیلا دکھ سکے. اینڈ لو، اور یہ دیکھو، دیر ور بیوٹیفل فلاورز آل اوور دا گارڈن، پورے باغیچے میں خوبصورت پھول ہی پھول تھے. دا سن واز اپ دیئر شائننگ ان اٹس یلو گلوری، دا سن واز اپ دیئر، اور سورج وہاں اوپر موجود تھا، شائننگ چمکتا ہوا، ان اٹس یلو گلوری اپنی زرد شان و شوکت سے، اپنی زرد شان و شوکت میں یا اپنی زرد شان و شوکت کے ساتھ سورج وہاں اوپر چمک رہا تھا. سورج وہاں اوپر اپنی زرد یا پیلی شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا. آفٹر گیونگ کلرز ٹو دا فلاورز اینڈ دا سن، پھولوں اور سورج کو رنگ دینے کے بعد، دا ریمبو واز گون، ریمبو چلا گیا. ایک بار اور دیکھ لیں ترجمہ اس کا. محترم خواتین و حضرات، آنندیز ریمبو، آنندی کا قوس و قزح یا آنندی کا اندر دھنش یا آنندی کا ریمبو. انجوائے دس نیچر اسٹوری، اس نیچر اسٹوری سے، فطرت کی اس کہانی سے مزے لیجئے. اٹ واز ریننگ آؤٹ سائڈ، باہر بارش ہو رہی تھی. آنندی واز فاسٹ اسلیپ، آنندی گہری نیند سوئی ہوئی تھی. ڈریمنگ آف ریمبوز، ہاں، ریمبو کے خواب میں یا ریمبو کا خواب دیکھتے ہوئے گہری نیند سوئی ہوئی تھی. شی ووک اپ ٹو لک آؤٹ آف ہر ونڈو، وہ اٹھی، شی ووک اپ، وہ بیدار ہوئی، اٹھی، ٹو لک آؤٹ آف ہر ونڈو، کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے اٹھی. دیر واز اے ہیوج برائٹ ریمبو اکراس اے کلیئر بلو اسکائی، وہاں پر ایک بڑا چمکیلا ریمبو تھا نیلے آسمان میں، صاف نیلے آسمان میں ایک طرف سے دوسری طرف تک. آنندی رین آؤٹ ٹو دا گارڈن ود ملی ہر فیوریٹ کیٹ، آنندی دوڑ کر باغیچے میں گئی ملی کے ساتھ جو کہ اس کی پسندیدہ بلی تھی، محبوب بلی تھی، بلوٹی تھی. آنند لوڈ ٹو ڈرا اینڈ پینٹ، آنندی کو ڈرائنگ بنانا اور پینٹنگ کرنا پسند تھا. Today she wanted to paint the flowers of her garden with the colors of the rainbow. آج وہ باغیچے کے پھولوں کو ریمبو کے کلرز کے ساتھ پینٹ کرنا چاہتی تھی. She colored one flower with the violet. اس نے ایک رنگ کو بنفشی رنگ سے رنگ دیا یعنی وائلٹ رنگ سے رنگ دیا. And another with the indigo. اور دوسرے والے پھول کو اس نے انڈیگو رنگ سے یعنی قرمزی رنگ سے یا نیلگوں رنگ سے رنگ دیا. Of the rainbow، ریمبو کے. ون ود دا بلو، اور ایک پھول کو اس نے نیلے رنگ سے رنگ دیا. اینڈ لیوز ود دا گرین، اور پتوں کو یا پتیوں کو ہرے رنگ سے رنگ دیا. ون ود دا اورنج، ایک کو نارنگی رنگ سے، سنترے کا جو رنگ ہوتا ہے سنتری رنگ سے رنگ دیا. ون ود دا ریڈ، اور ایک کو اس نے لال رنگ سے رنگ دیا. بٹ شی لیفٹ دا یلو، لیکن اس نے
پیلے رنگ کو یوں ہی چھوڑ دیا. سو دیٹ the sun may look bright and gay, تاکہ سورج چمکیلا اور بھڑکیلا نظر آ سکے. اینڈ لو، اور یہ دیکھو، there were beautiful flowers all over the garden, پورے باغیچے میں خوبصورت پھول ہی پھول تھے. The sun was up there shining in its full glory, سورج وہاں اوپر موجود تھا، سورج وہاں اوپر اپنی یلو رنگت میں یا اپنی یلو شان و شوکت کے ساتھ، اپنی زرد شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا. After giving colors to the after giving colors to the flowers and the sun, پھولوں اور سورج کو رنگنے کے بعد، رنگ دینے کے بعد یا رنگ دینے کے بعد، the rainbow was gone، ریمبو یعنی قوس و قزح یا اندر دھنش چلا گیا، ختم ہو گیا. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ